بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر اور خوش آمدید ATV مارننگ ود فرا میں۔ اسی دعا امید کے ساتھ آپ جہاں کہیں ہیں زندگی مزے، سکون اور خیریت کے ساتھ گزری ہو، خوش آمدید کہیں گے ہم آپ کو اپنے آج کے شو میں۔ عید جو ہے، عید جب تک گزرے ہوئے کافی دن نہیں ہو جاتے، ہم لوگ ایک دوسرے کو عید مبارک سے گزشتہ عید مبارک تک کا سفر جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ سو میں بھی آپ کو کہوں گی گزشتہ عید مبارک ہے نا، آئی ہوپ کہ بہت سارا انجوائے بھی کیا ہوگا آپ نے، اور اس دن کی جو ایک فیلنگ ہے جو صرف انجوائمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، گیٹ ٹوگیدرز کے ساتھ بھی ہے، جذبہ قربانی کے ساتھ بھی ہے اور جذبہ ایثار کے ساتھ بھی، ہم نے اس کو بھی ایک بہت بڑی جو ہماری ایک رسم بھی ہے، سنت بھی ہے، حکم بھی ہے، فریضہ بھی ہے، اس کو بھی ہم نے ریوائیو کیا ہوگا۔ لیکن کچھ ایسے پینفل انسیڈنٹس بھی ہوئے کہ جو میں امید نہیں کرتی کہ ہونے چاہیے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی قربانی کا جانور چوری ہو جائے؟ مجھے یاد ہے کہ گاؤں کے اندر یا اگر ہم اپنے مذہب کو بھی دیکھیں تو وہ جانور کے جن کو اللہ کے نام پہ قربان کیا جانا ہوتا تھا نا، تو ان کے گلے میں خاص ایک وہ ڈال دیا جاتا تھا علامت کے طور پہ، پٹا کہہ لیں یا کوئی نشانی کہہ لیں، تو وہ جانور جو ہے ان کی بھی ایک حرمت ہوتی تھی۔ وہ دور بھی جو جسے کہ دور جاہلیت کہتے ہیں، کہ جس میں معاشروں کے اندر اور کوئی نظام نہیں تھا، مشرکانہ کافرانہ جو ہے ایک بت پرستی کا رواج تھا، تو اس دور میں بھی خانہ کعبہ کی طرف جو لائے جاتے تھے جانور اور مویشی قربانی کی نیت سے، تو ان کو کوئی چھیڑا نہیں کرتا تھا، یا ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگایا کرتا تھا، یا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا۔ اور اس کے بارے میں احکامات قرآن پاک میں بھی ہمیں ملتے ہیں کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ مطلب یہ اللہ کے نام پہ ہیں۔ جب ایک انسان نے یہ نیت کر لی کہ اس نے اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے اور اس نے ایک جانور خرید لیا، تو نمبر ایک تو یہ کہ وہ جو منڈیوں میں بھاؤ تاؤ دیکھنے میں آتا ہے، جو ایک سوداگری چلتی ہے، پھر وہاں پہ جو ناجائز منافع خوری چل رہی ہوتی ہے، چلے اس کو ہم سوچ لیں کہ سال میں ایک دفعہ ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے اور ان کا یہ ایک اینول جو ہے ایک ہونا چاہیے پروفٹ، وہاں تک ٹھیک ہے۔ لیکن جب ایک شخص لے آیا تو اس نے اللہ کے نام پر ایک جانور کو اپنے گھر میں رکھا ہوا اور پھر اس کو چوری کر لیا جائے، یہ ایک ایسی سوچ اور ایک ایسا رویہ ہے کہ جس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں۔ یقیناً انسانی جو ضروریات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لامحدود ہیں، اور وسائل جو ہیں وہ محدود ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی حرکتوں پہ اتر آئیں کہ ہم بغیر اجازت کے کسی کی چیز کو اٹھا لیں اور چرا لیں، اور یہ سوچیں یا سمجھیں کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا یا کچھ نہیں کیا جائے گا۔ آج یقیناً شاید ہم گرفت میں نہ آئیں، شاید کسی کو معلوم بھی نہ ہو کہ ہم نے اس طرح کی کبھی حرکت کی ہے، ہم نے وہاں سے اٹھا کے کہیں اور بیچ دیا، لیکن ہم اس چیز کے ساتھ کیسے جو ہے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کر کے اپنے ضمیر یا اپنی روح یا اپنے آپ کے ساتھ مطمئن ہو سکتے ہیں، یا معاشرہ جو ہے وہ کیسے اس طرح کے رویوں کے ساتھ چل سکتا ہے؟ ضروری ہے کہ یہ جو رسومات ہیں اور یہ جو ہمارے مذہبی باتیں جہاں پر آتی ہیں، سو ان کو صرف ہم بکش وے میں اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا رسم کے طور پر رکھنے کے بجائے اس کی روح کو زندہ کریں اور اس کو پھر اپنے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر تازہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک مجھے تھوڑا سا فیل ہوا تھا، آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ شیئر ود یو۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو بھی اس طرح کی واقعات کا علم ہو، ہم اس کو روک تو نہیں سکتے، لیکن کم از کم برے کو برا تو کہہ سکتے ہیں اور کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے سب کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہم اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ کرنا چھوڑ دیں، کہ جس میں نہ صرف یہ کہ کسی ایک انسان کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ ایک بہت بڑی حرمت جو ہے اس کو ہم چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بریک کے لیے رکوں گی اور بریک کے بعد آپ کی ملاقات کروں گی اپنے آج کے مہمانوں سے۔ عید کے حوالے سے ہمارے آج کے مہمان بھی بہت خاص ہیں، اسٹے ٹیونڈ اور آپ سے ملتے ہیں ہم بریک کے بعد۔ اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں،